بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 14 جمادی الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، غزوات و سرایا پر ایک نظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لڑائی میں بذات خود شرکت فرمائی ہے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین کو بھیجا اس کو سریہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ صلح کے خواہش مند رہتے تھے۔ مسلمانوں نے جنگ کی کبھی بھی ابتدا نہیں کی، بلکہ خود دشمنوں نے حملہ کیا یا حملے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے اس کا مدافعانہ جواب دیا۔ اسلام کی تمام جنگیں اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 27 اور سرایا کی تعداد 43 ہے۔ بعض مورخین نے دونوں کی تعداد 82 بتائی ہے۔ ان تمام جنگوں میں مسلمان شہیدوں کی تعداد 259 اور مخالف مقتولین کی تعداد 759 ہے، جن کی مجموعی تعداد 1018 ہوتی ہے۔ اتنی کم تعداد میں جانی نقصان ہونے کے بعد پورے عرب سے ظلم و ستم، قتل و غارت گری، فتنہ و فساد اور خانہ جنگیوں کا خاتمہ ہو کر امن و سکون کی ایسی فضا قائم ہو گئی کہ ایک مسافر خاتون بے خوف و خطر تنہا حیرہ سے چل کر بیت اللہ کا طواف کر لیتی تھی۔ یہ مذہب اسلام کی سچائی، اس کے عدل و انصاف اور اعلیٰ اخلاق کا صدقہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، بلند اخلاق اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ ہے، جس پر مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی بالکل واضح ثبوت ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بے ہوشی سے شفا پانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات میری عیادت کو تشریف لائے۔ یہاں پہنچ کر دیکھا کہ میں بے ہوش ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس سے وضو کیا اور پھر باقی پانی مجھ پر چھڑکا، جس سے مجھے افاقہ ہوا اور میں اچھا ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ فائدہ، غسل میں پورے بدن پر پانی کا پہنچانا فرض ہے، اس لیے خصوصاً سر کے بالوں، داڑھی وغیرہ کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے، اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں میں پہنچ جائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، وضو کے بعد کی ایک خاص دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو کرے اور یہ دعا پڑھے تو اسے ایک کاغذ میں مہر لگا کر اس کا بدلہ دینے کے لیے عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے قیامت تک کوئی نہیں کھول سکتا۔ وہ دعا یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک اللہم واتوب الیک۔ ترجمہ، اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہی کے لیے تعریف ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی سے مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، فیصلہ کرنے پر اللہ کی رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیصلہ کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک اللہ کی رحمت ہوتی ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرتا، پھر جب وہ فیصلہ کرنے میں ظلم کرتا ہے تو اس سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے اور شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالی کے مقابلے میں ان کا مال اور ان کی اولاد کچھ کام نہیں آئے گی، اور ایسے لوگ ہی جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مال و اولاد دنیا کی زینت۔
قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے، اور جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ لہذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی امید رکھنی چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قبر کی پکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس سے پہلے لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔